بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دو معبود نہ بناؤ. انما هو الہ واحد، بلا شبہ وہ معبود ایک ہے. فإیایا فارہبون، سو مجھ سے تم لوگ ڈرو. پچھلی آیتوں میں ایک چیز کو کمپیئر کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک طرف انسان ہے اور ایک طرف انسان کے علاوہ اللہ کی مخلوق ہے. اب انسان کے اوپر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ عقل اور شعور کے اعتبار سے انسان سب سے زیادہ اللہ کا عبادت گزار ہوتا، کیونکہ سمجھ کس کے پاس ہے؟ پیڑ پودوں کے پاس ہے یا انسان کے پاس ہے؟ انسان کے پاس ہے. یہ سمجھنے کی صلاحیت کہ میرے ساتھ کون اچھا کر رہا ہے، کون برا کر رہا ہے، اور مجھے کس وقت کون سا لباس پہننا چاہیے، کس وقت کون سا کھانا کھانا چاہیے، یہ جو باریک سا شعور ہے نا، یہ اللہ نے انسان ہی کو دیا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جنات والی دنیا ہے، وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جنات کی دنیا انسان سے زیادہ شعور والی نہیں. ملائکہ والی ایک جو دنیا ہے، وہ ملائکہ والی دنیا تو بس اللہ نے جو حکم دے دیا، جیسے کل ایک آیت آئی تھی وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ لوگ وہ کرتے رہتے ہیں یا وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا. اللہ نے حکم دے دیا رکوع میں رہنا ہے تو وہ رکوع میں ہے، اللہ نے سجدے میں رہنے کا حکم دے دیا تو وہ سجدے میں ہے. لیکن یہ چیز کہ جس کے پاس اختیار ہو کہ میں چاہوں تو سجدہ کر لوں اور چاہوں تو سجدہ چھوڑ کر کے کسی اور جگہ پر اپنا وقت لگا لوں، یہ شعور یا یہ صلاحیت اللہ نے صرف انسان کو دی. کمپیئر یہ کیا گیا تھا کہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ کی دوسری مخلوق، پہاڑ، پیڑ پودے، یہاں تک کہ کتے، بلی، یہ جانور جو ہیں، جانور ہیں، یہ اپنے وقت پر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. تم اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ تمہارے پاس شعور ہونے کے باوجود، یہ سمجھ ہونے کے باوجود کہ مجھے اللہ نے سب نعمتیں دی ہیں، تم اپنی عبادت کو شارٹ کرتے چلے جا رہے ہو، اور غیر زبان والے جو جانور ہیں یا اللہ کی مخلوق ہے وہ تم سے زیادہ عبادت گزار ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شبہ یا ایک جو رواج ہمارے معاشرے میں ہے اور مشرکین مکہ کے پاس کچھ زیادہ تھا، وہ یہ تھا کہ بعض تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، یا جو مانتے تھے ان میں بھی دو کیٹیگری یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو بھی شریک عبادت بنا لیتے تھے کہ صاحب مین تو اللہ ہی ہے، سب کچھ کرتا دھرتا، لیکن اس نے کچھ پاوریں جو ہے یہ جو ہمارے
کیا بولتے ہیں بت ہے یا ہمارے جو یہ معبود مجسمے ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ پاور ہے، ان کا یہ ماننا تھا۔ تو اللہ نے اس شبہ کو دور کیا کہ دیکھو بارش میں خود برسا سکتا ہوں، مجھے کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں روزی خود پہنچا سکتا ہوں، مجھے تمہارے کسی اسٹیچو کی ضرورت نہیں، تمہاری صدائیں خود سن سکتا ہوں، مجھے بیچ میں کسی وسیلے کی اور واسطے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ اپنا جو سر ہے وہ کسی اور کے سامنے نہ جھکاؤ، کیونکہ تمہارا رب صرف انما ہوا الہ واحد، بلا شبہ وہ معبود ایک ہے، لہذا جب بھی آپ کی عبادت کا وقت ہو تو آپ کسی ایرا غیرہ ندو خیرہ کے سامنے جا کر کے سر کو مت ڈال دو، بڑا قیمتی ہے۔ ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے، اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، اس میں اپنے معاشرے میں اس کو آپ اگر کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے یہاں کا مسئلہ بھی ایک اور ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی وسیلے یا واسطے کے نہیں سن سکتا ہے، ہمارے یہاں پر بھی یہ ایک سلسلہ جاری ہے۔ جو بزرگان دین قبروں میں اپنی آرام فرما رہے ہیں، ہمارے یہاں کا تصور یہ ہے کہ اللہ جب سنتا ہے جب ہم ان کے ساتھ کوئی خیر خواہی کریں گے۔ ایک طبقہ ہے جہالت کا مارا ہوا، وہ یہ مانتا ہے کہ جب تک ہم فلاں بزرگ کے یہاں حاضری نہ دے دیں اللہ ہمارا کام نہیں کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان باتوں کا علم سے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے آپ کوئی مسلک لا کر کے دکھا دیں جس کے اندر علماء نے اس کے یہ لکھا ہو کہ صاحب جب تک آپ فلاں جگہ پر حاضری نہیں دیں گے تب تک اللہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ کون سا ایسا بڑا ظالم ہوگا کہ جو قلم سے قرآن کریم کی تشریح کو غلط لکھ دے اور غلط طور پر اللہ کی جو قدرت ہے اس کو غلط طریقے سے بیان کر دے؟ نام لے کر کے فلاں فلاں عالم فلاں فلاں مسلک کا آپ نے دین کو بدنام کر دیا، کسی بیچارے نے وہ نہیں لکھا جو آپ کر رہے ہیں۔ نسبت یہ لگا دی جب تک آپ کلیئر نہیں جائیں گے، جب تک آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں جائیں گے تب تک آپ کا کام نہیں بنے گا۔ اور آپ کہیں گے کہ صاحب آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو سمجھنا ہو تو میرے محلے میں آپ چلیے، ڈی سی ایم ملی ان صاحب کو، اللہ تعالیٰ نے دیا، کام ترقی ہو گئی۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کی حاضری وہاں پر لازمی ہے، بولے صاحب مجھے جو کچھ ملا ہے اس دربار سے ملا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دربار اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ یہاں سے میری کفالت ہو سکتی، چاہے وہ آپ کا سگا باپ کیوں نہ ہو، اگر آپ کا یہ تصور ہو گیا کہ یہ میرا باپ ہی ہے جو میری کفالت کر سکتا ہے یا باپ ہی میری روزی کا انتظام کر رہا ہے، اس کی بھی اجازت قرآن نہیں دیتا ہے۔ ہاں اللہ نے ایک یہ سلسلہ بنایا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے، لیکن روزی دینے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ دو خدا مت بناؤ، دو خدا کا مطلب یہی ہے کہ جو میں دینے والا ہوں وہ میں ہی دے سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، اور مجھ سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اس کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں زمین میں ہیں، اور اسی کے لیے ہمیشہ عبادت ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی عبادت تو ہم کسی بزرگ کی نہیں کرتے، مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے، کسی سے آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان سے اعتقاد رکھتے ہیں، وہ بھی یہی آ کر کے ڈوبے تھے، ہم ان سے اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ اعتقاد کا جو لیبل آپ نے لگا کر کے شرک کا دروازہ کھول دیا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ عبادت اللہ کی ہوگی۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے ہو؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ہمارے پاس ایک چیز ہے، اللہ نے نعمت دی، مثال کے طور پر گاڑی دی، اولاد دی، اب اولاد آ گئی، مزار پہ مانگ کر کے آئے تھے، کہتے ہیں کہ اگر اولاد آنے کے بعد ہم نے وہاں حاضری نہیں دی تو
تو نعوذ باللہ تصور یہ ہے کہ وہ صاحب ہماری اولاد چھین لیں۔ میں آپ کو بتاؤں، شہر مراد آباد میں ہی ایک صاحب اپنے بچے کو 1 مہینے کا بھی نہیں ہوا تھا اور غالباً بھری ٹھنڈ میں اجمیر لے کر کے گئے۔ ارے صاحب سب انہی کا نتیجہ ہے۔ مجھے کھول کر کے اس لیے بیان کرنا پڑ رہا ہے، کسی مسلک میں یہ اجازت آپ کو، کسی مسلک میں آپ اس بچے کو تعارف اللہ کا کرائیں گے، بزرگ کو بزرگ کی حیثیت سے کرائیں گے، اللہ کی حیثیت سے نہیں کرائیں گے۔ کہ وہاں پر ماتھا ٹیکنے کے لیے جا رہے ہیں، ماتھا اس بچے کو ذرا وہاں کی قدم بوسی کرا دیں، وہاں کی جو قبر ہے قبر کو جا کر کے ایک مرتبہ چموا دیں۔ یہ جو چومنا چاٹنا ہے نا آپ کا، یہ شرک ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کوئی پاور نہیں جو تم سے تمہاری روزی یا تمہاری اولاد چھین سکے۔ کتنی کھل کر کے اللہ کہے بھائی، کب مانو گے آپ؟ غیر اللہ تتقون، کیا اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہو کہ اگر ہم نے ان بت کی بات نہیں مانی تو یہ ہمیں تباہ کر دیں گے، یہاں پر حاضری نہیں دی تو یہ تباہ کر دیں گے؟ ارے بھائی کوئی تباہ نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے دربار سے جڑ کر کے تو دیکھو، افغیر اللہ تتقون، کہ اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون۔ اللہ فرماتا ہے وما بکم من نعمت، جو کچھ تمہارے پاس نعمت ہے فمن اللہ، وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اور میری نعمتیں نہیں دے سکتا۔ اب یہ بات کانوں سے دل میں اتر جانی چاہیے، یہ دوگلا پن ختم کر دیجیے کہ صاحب یہاں پر بیٹھ کر کے یہاں جیسی بات، قرآن کریم کے سامنے قرآن جیسی بات، ماحول میں جا کر کے بیٹھے تو بھئی تم بھی ٹھیک ہو۔ بجائے اس کے کہ جب قرآن کان سے دل میں اتر گیا تو اب وہ شرک بازی ختم ہونی چاہیے تھی۔ یہ دوگلا پن کہاں سے آ گیا آپ کو؟ یہ بھی کر لیں اور وہ بھی کر لیں، وہاں پر بھی حاضری دے دیں۔ بزرگ ہے، اللہ والا ہے، اس نے اگر تہجد پڑھی ہے، نوٹ کر لو، میں بھی اپنی زندگی میں تہجد پڑھوں گا۔ اس نے قرآن اگر 3 دن میں مکمل کیا ہے، اس کی تاریخ میں لکھا ہے، آپ نوٹ کر لیجئے، میں انشاءاللہ اپنے بچوں کا حافظ قرآن بناؤں گا جو 3 دن میں قرآن کریم پڑھے گا اور پورا کرے گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ آپ یہ کہو کہ نہیں جی میں اپنے بچوں کو یہ انٹروڈکشن کراؤں گا، پھول لے جا کر کے چڑھانا ہے تجھے قبر پہ، یہ انٹروڈکشن غلط ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ سمجھائیے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے بچے کے کان پہ ڈالیے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی بھی نعمتیں ہیں، کان، ناک، آنکھ، گھر، باپ کا زندہ ہونا، ماں کا زندہ ہونا، بہنوں کا زندہ ہونا، کاروبار کا اچھا ہونا، معاشرے میں عزت سے لوگوں کا دیکھنا، بچے کے کان پہ ڈالیے فَمِنَ اللَّهِ، یہ صرف ایک اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا دنیا میں نہیں ہے کوئی بزرگ جو اللہ کی برابری میں آ کر کے کسی کو کوئی نعمت دے سکے۔ اس کے پاس ہوتے وہ بیچارہ دنیا سے جاتا کیوں؟ بھائی بتائیے مجھے کہ اگر کسی آدمی کے پاس پاور ہوتی کسی کو کچھ دینے کی تو کوئی آدمی چاہے گا کہ لوگ مجھے گلی بکیں؟ یا کوئی آدمی چاہے گا کہ اس کے سامنے اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، اس کے والد کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے؟ جن بزرگ کو آپ اللہ کے برابر میں لا کر کے عزت کی وجہ سے کھڑا کر رہے ہیں، وہ تو خود دنیا سے چلا گیا، اس کے سامنے اس کے ماں اور باپ چلے گئے، وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے جو اللہ کی ہے، کوئی بھی پاور نہیں ہے۔ ذرا سی بھی پاور ہوتی تو کوئی بھی اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے سے جدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم اذا مسکم الضر، جب تمہیں تکلیف آتی ہے نا، فالیہ تجأرون، تو اسی ایک اللہ کی طرف چلاتے ہوئے آتے ہو۔ چلانا ہے تجأرون، یعنی صحیح معاملوں میں تو تمہیں سب یاد آ جاتے ہیں اللہ کے علاوہ، لیکن جب بڑی تکلیفیں آتی ہیں تو بتاؤ کون یاد آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا؟ کون یاد آتا ہے؟ اللہ ہی یاد آتا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو آپ کے الفاظ یہ ہوتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ میری تکلیف کو دور کرے۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، پھر اللہ سے کہتے ہیں، وہ سب جگہ ماتھا ٹیک کر کے آگے اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس ایک نہ ایک دن تمہارے پاس وقت آئے گا کہ تم یہ کہو گے کہ اب اللہ کے علاوہ مجھے اس مصیبت سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو جب مصیبت میں اللہ یاد آ رہا ہے تو
جو نارمل حالات ہیں اس میں اللہ کے ساتھ لوگوں کو کیوں لا کر کے کھڑا کرو ہے؟ ثم اذا کشف الضر عنکم، اور جب اللہ تمہاری دعاؤں کو سن لیتا ہے، تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے، فاذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک فریق ایسا ہوتا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. یعنی جب اللہ نے ٹھیک کر دیا تو کیا کہتا ہے؟ فلاں بزرگ نے ٹھیک کر دیا بھائی، فلاں بزرگ نے ٹھیک کر دیا، اب وہاں پر جائے گا چادر لے کر. ابھی بریلی سے ایک فتویٰ آیا ہے، اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو، انہوں نے فتویٰ یہ نکالا ہے کہ یہ جتنے بھی چادر چڑھانے والے ہیں یہ چادروں کے پیسے غریب بیواؤں پر دو. یہاں بدلانا چادر. اب یہ ہماری بدگمانی جو تھی وہ بھی دور ہو گئی الحمدللہ. ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ لوگ بلواتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جہالت کا پلندے کہ کچھ ہی لوگ ہیں جنہیں علم سے کوئی تعلق نہیں. چادر چڑھا رہا ہے، باپ کے پاس کپڑے نہیں ہے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے، اور چادر چڑھانے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ کلیئر جا رہا ہے. صبح اور شام، رات اور دن. ایک صاحب کہنے لگے، بولے صاحب مجھے اللہ کی طرف سے ایک کشف ہے. وہ کیا کرے؟ میں جس راستے پر جاتا ہوں مجھے اس دائیں اور بائیں آگے راستہ چاہے میرے لیے نیا ہے، مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے، مجھے الہام ہو جاتا ہے کہ اب مزار دائیں طرف آ رہا ہے یا بائیں طرف. ابھی بتائیے آپ یہ کیا چیز ہے؟ آدمی یہ کہے کہ بھائی مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ مسجد نماز کا وقت ہے، مسجد آنے والی ہے. میں آتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے الہام ہو جاتا ہے کہ اب مزار شریف دائیں آئے گا یا بائیں. کیا چیز ہے؟ آپ نے کیسی اپنی مینٹلٹی بنا لی بھائی. اللہ فرما رہا ہے کہ جب تمہاری تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے؟ تم شرک کرنے لگتے ہو. یعنی یہ کہتے ہو فلاں بزرگ نے فلاں جگہ حاضری دی تھی، اس جگہ پر اس وجہ سے میرا کام یہ ہو گیا اور تکلیف ختم ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے تکلیف میں نے ختم کی. ابا کیا کہتا ہے؟ اگر بیٹا پوری پاکٹ منی باپ سے لے اور تعریف چچا کی کرے، برا لگتا ہے نا؟ اس سے اور نیچے اتر کر کے میں بات کروں کہ سارا خرچہ شوہر اڑ رہا ہے اور بیوی تعریف اپنے بھائی کی کرنے لگے. بھائی بہت اچھے ہیں، آپ کا دل کیا چاہے گا؟ بعض لوگوں کا دل نہیں، بعض لوگوں کی تو چپل ہی چلے گی. بولے دنوں رات پسینہ میں بہا رہا ہوں، تیری ضرورتیں میرے ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں، تیرے لیے میں جو ہے لوگوں کے سامنے مرغا بن رہا ہوں، اور تعریف کس کی کر رہی؟ بھائی کی کر رہی ہے. بعض لوگ بیچارے ادب اور احترام اور خاموش ہو سکتے ہیں، لیکن برا تو انہیں بھی لگے گا، کیونکہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تکلیف میں دور کر رہا ہوں، اور جب تو بالکل صحیح ہو گیا تو پھر نام لے رہا ہے میرے علاوہ کسی اور کا کہ فلاں صاحب کے یہاں حاضری ہوئی تھی اس لیے میں ٹھیک ہو گیا. اللہ فرماتا ہے لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ لوگ انکار کریں ان نعمتوں کا جو ہم نے انہیں عطا کی. فتمتعوا، تو مزہ لے لو، کوئی بات نہیں، کہتے رہو کہ فلاں بابا نے فلاں بزرگ نے ہمارا یہ کام کر دیا. فسوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لو گے. جب تمہاری جان لوں گا نا تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہاری تکلیفوں کو دور کس نے کیا تھا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور وہ لوگ، اچھا یہ دیکھیں کھلی ہوئی آیت ہے. میں آپ کو بتاؤں جو میں کہہ رہا تھا نا کہ لوگوں کے اوپر جب نعمتیں آتی ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں فلاں بزرگ نے دیا ہے. اچھا کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، جیسے مان لیجئے وہ گئے حاضری دی، انہوں نے اللہ کو ان کا کام بنانا تھا، پہلے سے ہی متعین تھا ان کے نصیب میں، ان کا کام بن گیا، پیسے آ گئے، گاڑی آ گئی. تو اب کیا کہتے ہیں جو نفع آیا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ مشرکین مکہ اٹھا کر کے اس مندر میں رکھواتے تھے جہاں وہ ماتھا ٹیک کر کے آئے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی انہوں نے کام بنوایا ہے اللہ سے ہمارا، یا یہ ہے کہ انہوں نے کام بنایا ہے، اٹھا کر کے مال وہاں دے کر کے آتے. اس کو اللہ کہتا ہے وَيَجْعَلُونَ، اور وہ لوگ ان نعمتوں کو لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور وہ لوگ حصہ متعین کرتے ہیں ان بتوں کے لیے یا ان چیزوں کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے ہیں. ایک حصہ نصیبہ مما رزقناہم، اور انہیں حصہ دیتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا. ارے الفاظ دیکھیں آپ، مما رزقناہم، دیا ہم نے اور حصہ لگا رہے ہیں کسی اور کا، نام کسی اور کا. اللہ کہتا ہے نہیں، تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، خدا کی قسم، خدا کی قسم تم تمام لوگوں سے پوچھ تاچھ ہوگی ان تمام نعمتوں کے بارے میں، یا ان تمام جو ہے تمہارے شرک کے بارے میں جو تم لوگ کھڑا کرتے تھے، بہتان کھڑا کرتے تھے. اللہ ناراض ہو رہا ہے.
جب میں دے رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے تو میرے ہی گن گاؤ، جب بھی نعمت ملے کہو میرے اللہ کا رحم ہو گیا، میرے اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا۔ کیا کہیں گے؟ نیند آنے لگی شاید؟ 1-2 منٹ اور دیکھ لیجیے، ٹائم ہونے والا ہے۔ جب بھی سنیں تو ذرا توجہ سے سنیں، سناتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو لوگ بہتان کر رہے ہو آپ کے اوپر، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب ٹوپی بھی ملے نا تو بندہ یہی کہے کہ میرے اللہ نے مجھے ٹوپی عطا کر، ایک سوئی بھی ملے، ایک گاڑی ملے، کچھ بھی ملے، تکلیف دور ہوئی تو میرے اللہ نے کی۔ ڈاکٹر نے دوا ضرور دی ہے، لیکن دوا میں شفا ڈالنے کا کام اللہ کا ہے، ڈاکٹر کا نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا ہے، ورنہ یہ ڈاکٹر کوئی بھی نہیں مرتا، سبھی ٹہلتے ہوئے گلیوں میں نظر آتے، کیونکہ MBBS زیادہ چلتا، MD اس سے بھی زیادہ چلتا، اس کے آگے کوئی اسپیشلسٹ ہوتا وہ اس سے بھی زیادہ چلتا، یہ دوسروں کو ڈیمیج کرتے رہتے، خود صحیح ہوتے رہتے۔ یہ تو اتنے بڑے ظالم ہیں، چلتے پھرتے آدمیوں کے یہ پارٹس نکال لیتے۔ اگر ان کے ہاتھ میں یہ طاقت اللہ دے دیتا کہ بھئی یہ پارٹس ختم ہو جائے تو اس کی جگہ دوسرا لگا لو، تم چلتے رہو گے، تو یہ تو سب کو قتل کر کے سارے اعضا نکال کر کے اپنے ڈبوں میں رکھ لیتے، جب بھی ان کا کوئی خراب ہوتا لگا لیتے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب پاور کس کے پاس ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے پاس۔ اللہ کا نام بار بار لینے سے دل میں ایک جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے تھے مکہ کے مشرکین میں سے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ کے یہاں جو اللہ کا خاندان ہے، اللہ کے یہاں جو فرشتے ہیں نا، یہ اللہ کی بیٹی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ارے جاہلو، کم سے کم ایک بات کا تو دھیان رکھو، ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے یہاں کیا ہے؟ بیٹا پیدا۔ تم نے اللہ کے لیے مانا بھی تو بیٹیاں مان لیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں، وہ تو لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اس کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کی نسل یہ ایسے عیب دار چیز ہے کہ بچے کی ولادت جیسے ہوتی ہے، وہاں اس کے یہاں کوئی سسٹم نہیں، وہ صرف ایک ہے، وہ ایک پاور ہے، ایک نور ہے، اس کے یہاں پر نہ کوئی بیٹی اور نہ کوئی بیٹا ہے۔ لیکن اگر ایک بات سمجھو، اسے تم اللہ بھی مان رہے ہو، پاورفل بھی مان رہے ہو، اور اس کے لیے جب تم نے متعین کیا تو بیٹیاں، اپنے لیے بیٹا چاہ رہے ہو اور اپنے اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ ارے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کو کسی بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ چیز چاہتے، اپنے لیے متعین وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، یعنی اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ غلط ہے۔ ہو گیا جی، ہو گیا۔ تو اللہ کو نہ بیٹے نہ بیٹی کی ضرورت ہے، بلکہ اگر تمہیں کوئی اعتقاد رکھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اللہ ہی کے لیے سب کچھ عبادت ہے، اور اللہ ہی کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ ہی نعمتیں دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہ نعمت دے سکتا ہے نہ کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مضبوط اور وحدانیت والا عقیدہ